الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم مصلیان کرام، آج 20 جون کی تاریخ ہے۔ کل کی جو تاریخ ہے 21 جون، اس تاریخ کی مناسبت سے آج ہم اور آپ گفتگو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں پہلے ہمارے ملک نے باضابطہ یہ تحریک چلائی کہ 21 جون کی جو تاریخ ہے اس کو عالمی یوگا ڈے کے طور پر منایا جائے، انٹرنیشنل یوگا ڈے کے طور پر 21 جون کی تاریخ کو منایا جائے، اور پوری دنیا کے اندر یوگا جو ایک خاص عمل ہے اس کو ہر مذہب کے ماننے والے لوگ کہیں نہ کہیں سیلیبریٹ کریں اور اس عمل کو انجام دیں۔ اور اس کوشش میں انہوں نے UN کے ذریعے اس کو پاس بھی کروایا کہ پوری دنیا کے اندر 21 جون کی جو تاریخ ہے وہ انٹرنیشنل یوگا ڈے کے نام سے جانا جائے۔ اور اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے ملک کے اندر ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اکثریتی طبقہ جس مذہب کو مانتی ہے اس مذہب کے اندر یوگا کا ایک خاص مقام ہے۔ اسی وجہ سے وہی اس کی داعی بھی ہیں اور وہ اس کو اس ملک کے اندر روز بروز بڑھاوا بھی دے رہے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کل کی تاریخ میں ملک کے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں یا سرکاری محکمے ہیں یا جتنی بھی اسکولز ہیں ان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ کل کے دن وہ یوگا کے پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ ہم اور آپ کیونکہ اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اور آپ ایک خاص مذہب کو مانتے ہیں، اور اس مذہب کو ماننے کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سے ایسی پابندیاں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے ہمیں بہت سے کاموں کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور بہت سے کاموں سے ہمیں ہمارے مذہب نے روکا ہے، اور کسی مذہب کو ماننے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس مذہب کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق، اس کے دستور کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق ہم زندگی کو اپنا گزاریں گے اور برتیں گے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کسی مذہب کو ماننا اور اس کو فالو کرنے کا۔ لہذا ہمارے لیے کوئی بھی ڈے یا کوئی بھی دن یا کوئی بھی پروگرام منانے سے پہلے بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ عمل ہماری شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں گے کہ یہ کام ہماری شریعت کی بنیادی اصولوں سے کہیں متصادم تو نہیں ہے، کہیں دونوں کے درمیان تضاد تو نہیں ہے، یا یہ کہ ہماری شریعت ایسے کاموں کی اجازت دیتی ہے۔ اگر ہماری شریعت
ہمارا مذہب ایسے قانون کی اجازت دیتی ہے، ایسے کام کے کرنے کی اجازت دیتی ہے، تب ہم اس کام کو کریں گے، ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایک دستوری ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کا اپنا ایک قانون ہے، اور اس قانون کے تحت اس ملک کے اندر موجود تمام انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مذہبی طور پر اپنی زندگی کو گزارنے میں آزاد ہیں۔ وہ چاہے تو کسی مذہب کو فالو کریں یا چاہے تو وہ لا مذہب رہیں، ان کا کوئی مذہب نہ ہو، اس کی بھی اجازت ہمیں اس ملک کا قانون اور دستور دیتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر بھی ہمیں یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے حکومتوں کے ذریعے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو اپنی شریعت کی روشنی میں ضرور دیکھیں، اور ہمیں اس کا اختیار ملتا ہے کہ اگر شریعت سے ٹکراتا ہے تو ہم اس سے رک سکتے ہیں۔ اس کی اجازت بھی ہمیں کون دیتا ہے؟ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا یوگا کے طور پر 21 جون کی تاریخ کو منانے کا جو حکم ہے، اسے ہم اگر دیکھیں گے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی ایسے عمل کی گنجائش نہیں ہے جس عمل کے اندر شرک کی بو آئے، یا شریعت اسلامیہ میں کسی بھی ایسے کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے جو کسی خاص مذہب کی شعائر میں سے ہو، کسی خاص مذہب کی علامت اور آئیڈینٹی میں سے ہو، ویسے کام کی کرنے کی اجازت بھی اسلام ہمیں اور آپ کو نہیں دیتے۔ یعنی آپ بالکل سمجھیں اس کو ایک آسان مثال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ میں 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہود مدینہ تھے وہ 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اگر ہم بھی 1 دن روزہ رکھیں گے تو مشابہت پیدا ہوگی، کہا نہیں، مشابہت کو ختم کرو، تم 2 دن روزہ رکھو۔ یہود جو بال جھاڑا کرتے تھے تو سیدھا جھاڑا کرتے تھے، اوپر کی طرف بال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، تمہیں مخالفت کرنی ہے، تم مانگ پھاڑو درمیان سے، تم جو بال جھاڑو وہ درمیان سے کیا کرو، مانگ پھاڑ کر جھاڑو۔ یعنی بنیادی چیزوں کے اندر بھی، معمولی سی شے کے اندر بھی اسلام نے اپنا ایک امتیاز باقی رکھا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی طرح نہیں دکھ سکتے ہو، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہو، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی طرح اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے ہو، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی طرح اپنا طرز زندگی نہیں اپنا سکتے ہو۔ تمہیں خاص مذہب کے فالوور ہو، اسی مذہب کے مطابق تمہیں اپنی زندگی کو گزارنی۔ جب تم نے اسلام کا پھندا اپنے گلے کے اندر ڈال لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری 24 گھنٹہ کی زندگی اسلامی قانون کے مطابق گزرے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسلام جو مذہب ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، کہ اسلامی مذاہب سے ہم اور آپ، خود اسلامی مذہب سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں، اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں ہم اور آپ دوسرے مذہب کے اپنا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کرنے سے کیا ہوگا، صرف اتنا کرنے سے کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ بات یہ ہے کہ شرک جو ہے نا، شرک کی بو سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی آزمائش اور ملاوٹ جو ہے نا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ملاوٹی چیز اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو مذہب ہم اور آپ مانتے ہیں اس کی جتنی بھی دفعات ہیں وہ سب کے سب پیورٹی پر اور خالص ہونے پر مبنی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو سب سے پہلے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی حکم آتا ہے، کوئی نئی بات دنیا پیش کرتی ہے، ہم اس کو پہلے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہماری شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی مسلمان کسی چیز کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے۔ کوئی بھی نیا نظریہ، نیا تصور دنیا کے اندر پیدا ہو جائے، اسلام فوراً اس کو اپنے زندگی کے اندر، اپنے سماج کے اندر اپناتا نہیں ہے، بلکہ پہلے وہ جھانکتا اور دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب سے ٹکرا تو نہیں رہا، ہمارے مذہب کے مخالف تو نہیں ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کے اندر بنیادی چیز ہے وحدانیت، اس کے اندر بنیادی چیز ہے رسالت، اس کے اندر بنیادی عقیدہ ہے آخرت، پاس بادل موت۔ یعنی ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کے اندر صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کے لیے تمام تر صفات کو ثابت کیا جاتا ہے، تمام تر اختیارات اسی کے حصے میں آتی ہے،
ہر چیز کا مالک خالق ہم اسی کو جانتے اور مانتے ہیں. اور ہمارا دوسرا عقیدہ یہ کہ ہم جو زندگی دی گئی وہ زندگی ہمیں خدا کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. یعنی خدا جن کاموں سے راضی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جن کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. اس کو جاننے کے لیے رسالت کا پورا سلسلہ جاری کیا گیا. ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارا یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اللہ کی رضا کے خلاف ہے؟ یہ جاننے کا واحد راستہ ہے رسالت. اسی کے لیے رسالت و نبوت کا پورا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ مخلوق کو یہ بات بتلائی جائے کہ تمہارا خالق کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہے. اور چونکہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو جی رہے ہیں تو ہر آدمی یکساں نہیں جی رہا، بلکہ کسی کے کا کام ظلم پر مبنی ہے، کسی کا عمل اسے مظلوم بتلاتا ہے. کوئی سچا ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی غلط راستے پر ہے، کوئی صحیح راستے پر. یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں اپنے عقل کے ذریعے کہ یہ کام کرنے والے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ صحیح کام کر رہے ہیں. لہذا اگر کوئی دوسری زندگی نہ ہو اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر، سچا اور جھوٹا دونوں برابر. اگر کوئی ریزلٹ ڈے نہ ہو تو پھر سال بھر محنت سے پڑھنے والے بچے اور وہ بچے جو سال بھر محنت سے نہیں پڑھتے ان کے درمیان کوئی فرق واضح ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر کوئی ریزلٹ ڈے نہ ہو، کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن نتیجہ نکلتا ہو، تو آپ بتائیے جو بچے محنت سے پڑھ رہے ہیں انہیں ان کے محنت سے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اور جو بچے محنت سے نہیں پڑھ رہے تھے ان کو ان کے محنت سے نہ پڑھنے کا کوئی نقصان ہوا؟ نقصان اور فائدہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ایک دن ایسا ہو جس دن ان دونوں کا حساب کتاب لیا جائے. اس لیے بعث بعد الموت، یوم آخرت کی سب سے بڑی دلیل یہی زندگی ہے. جو زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں اس زندگی کے اندر بہت سے لوگ ظالم ہیں. اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جب ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے تو پھر انصاف کہاں سے ہوگا؟ اور کوئی ایسا دن نہ ہو کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو کچل کر اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ان کو انعام اور صلہ اور بدلہ نہ ملے، پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ یوم آخرت کی سب سے بڑی دلیل یہ زندگی ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں. تو اسلام مذہب کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس سے کسی قسم کی کمپرمائز منظور نہیں ہے. لہذا ہم اور آپ آ کر دیکھیں کہ یوگا جو پورا عمل ہے، اس کو جب آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو شرک دکھے گا. اس کے اندر آپ کو کچھ ایسے ارکان کرتے ہوئے دکھے جائیں گے جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ آپ غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے آپ نمسکار کر رہے ہیں. یہ پورا تصور ہے یوگا کے اندر. ہمیں اور آپ کو کسی بھی عمل کو صرف اس کے ظاہری حالت سے دیکھنے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. دیکھیے آپ بظاہر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی ورزش ہے. نہیں، ورزش نہیں ہے. اسلام کی نظر میں نماز عبادت ہے. کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ جو ورزش کرتے ہیں اس میں بھی وہ کام کرتے ہیں جو نماز کے اندر کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن نماز کی حقیقت ورزش کی نہیں ہے. اس نماز کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت کی ہے. اسی طریقے سے یوگا کی حیثیت صرف ورزش کی نہیں ہے. اس کو آپ کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ یوگا کی حقیقت کو جان لیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا یوگا کیا ہے. آپ جا کر بھگوت گیتا اٹھائیں، اس میں ایک پورا باب ہے، 6واں باب فلسفہ کا. اس کے اندر یوگا کی پوری تفصیل موجود ہے. ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ شری کرشن نے ارجن کو پورا یوگا کی تفصیل سکھلائی. یعنی ان کے یہاں یوگا پورا ایک مذہبی معاملہ ہے، پورا ایک مذہبی عمل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا یوگا جو کرتے ہیں ایسا نہیں کسی بھی سمت کھڑے ہو کر کر لیں. جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو کدھر رخ ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے نا، مغرب کی طرف. وہ لوگ جب یوگا کریں گے تو مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا. ان کو آپ بولو کہ مغرب کی طرف کر لو، کہیں گے نہیں کرتے. کیوں؟ ایک خاص تصور ہے کہ آپ کو مشرق کی طرف رخ کر کے یوگا کرنا ہے. آپ یوگا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کبھی صبح صبح چلے جائیں یا جتنے پارک ہے دھنباد کے اندر سب میں صبح صبح یوگا ہوتا ہے. تو آپ جا کر دیکھیں وہ جس سمت میں رخ کر کے بیٹھتے ہیں وہ سمت ہوتی ہے مشرق کی. کون سی سمت ہوتی ہے؟ مشرق کی.
اور خاص مشرق کی طرف رخ کر کے جو وہ یوگا کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خاص اشلوک ہے، اور ان اشلوکوں کے اندر اس کا آپ ترجمہ جا کر دیکھیں گے تو اس کا آپ کو یہ مطلب دکھے گا کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی خود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا وجود ہے نا، ہمارا آپ ایک زندگی جی رہے ہیں، ہماری اور آپ کی ایک حیثیت، ایک وجود، ایک ہستی ہے، اس کے اندر جو اشلوک پڑھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے خود کی نفی کرتے ہیں، اور اشلوک کے ذریعے یہ بات ثابت کراتے ہیں کہ ہم یوگا کے ذریعے، یعنی انہوں نے کہنا ہے کہ یوگ کے ذریعے آتما پرماتما میں داخل ہو جاتا ہے، عقیدہ تناسخ ہے ان کا، آتما پرماتما کے اندر داخل ہوتا ہے جب یوگ کرتا ہے، اور یوگ کرنا جب دھیان کرتا ہے، جس کو آپ مراقبہ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، عربی میں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، دھیان لگا کر توجہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وہی دھیان لگاتے ہیں اس کے اندر وہ، اور کہتے ہیں دھیان لگانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آتما جا کر پرماتما کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اشلوک کا ترجمہ ہے۔ اب آپ بتلائیے کیا یہ اسلامی تصور ہے اسلامی تصور؟ اس کے بعد جب آخری میں سورج کو نمسکار کیا جاتا ہے، سوریہ نمسکار، اور ان سے یہ تصور کہتا ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے، نعوذ باللہ خدا اور بھگوان ہے، یہ ہمارا خالق ہے، لہذا ہم اس کے سامنے کیا کریں گے، نمس کریں گے یا نمستک کریں گے، پورا جھک جائیں گے۔ اور اسلام نے ہمارا کو کیا تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم کو جھکنا نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا خطبے کے اندر، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمارے یہاں سجدہ کرنے کا حکم خالق کو ہے، کریٹر کو ہے، مخلوق کو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سجدہ کرنے کا حکم کس کو ہے؟ خدا کو ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے لیے ہم تمام تر صفات کو ثابت کرتے ہیں، اس خدا کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سورج مخلوق ہے، سورج کا وجود ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، بلکہ ایک دن سورج بھی فنا ہو جائے گا، اس پر بھی موت آ جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ فرق ہے اسلام مذہب ماننے والے اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان۔ دیکھیے عام طور پر دنیا کے اندر جو ہے نا، وہ خدا کو لے کر تین طرح کا تصور پایا جاتا ہے، خدا کو لے کر تین طرح کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، خدا کے منکر، جس کو ہمارا ملحد کہتے ہیں، اس نظریہ کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کیا کہا جاتا ہے؟ الحاد۔ تو الحاد والے نظریے کا کہنا یہ ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، ہمارا خود بخود دنیا کے اندر آ گئے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ خود بخود ہوتا ہے، اس کے پیچھے کسی کا کوئی نظام نہیں چل رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے اس پورے نظام کو چلانے والی ذات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ ایک ایسی نامعقول بات ہے کہ عقل بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام طور پر یہ نظریہ کبھی بھی دنیا کے اندر عام طور پر مقبول نہیں ہوا، عام طور پر یہ نظریہ کبھی بھی دنیا کے اندر مقبول نہیں ہوا، بلکہ جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی روس اور چین کے اندر، تو ان لوگوں نے سرکاری دباؤ میں اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے خون بہایا، لیکن تب بھی وہ نظریہ آگے چل نہیں پائی۔ تو ایسی بات ہے کوئی آپ یہ کہیں کہ ایک ٹرین چل رہی ہے بغیر ڈرائیور کے، آپ کہیں گے آج کی دنیا میں تو ڈرائیور لیس انجن آ گیا ہے، نہیں، اس کو بھی آپریٹ کوئی کرتا ہے بیٹھ کر کہیں اور سے، ڈرائیور کے اندر کوئی، انجن کے اندر کوئی ڈرائیور موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن آفس کے اندر بیٹھ کر کوئی ڈرائیور اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی تو آپریٹ کر رہی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے یہ کام ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی اس کے پیچھے ہے نا، اس ٹیکنالوجی کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو آپریٹ کرنے والا کوئی ذات ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ایروپلین اڑ رہی ہے، جہاز اڑ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی اڑانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا پائلٹ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا نظریہ تھا، گویا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس کو چلا نہیں رہا۔ آپ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی کام ہو آپ کی زندگی میں، کوئی کام آپ کے کیے بنا ہوتا ہے؟ بتائیے، آپ ابھی غسل کیے تب غسل کی ہوا نا، آپ مسجد تک چلنے کے ارادے سے آئے تب مسجد پہنچے نا، آپ بیٹھے بیٹھے تو کمرے سے آپ کو مسجد نہیں پہنچا دیا گیا، آپ سونے کا ارادہ کرتے تب سوتے ہیں۔ یعنی ہر کام کے پیچھے ایک ارادہ اور ایک دخل ہوتا ہے۔ اس پوری دنیا کے پیچھے خدا کی ذات موجود ہے جو اس پوری دنیا کو کیا کر رہی ہے، چلا رہی ہے۔ ایک نظریہ خدا کے بارے میں یہ کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خدا کے
منکر لوگ. اور یہ نظریہ میں نے کہا عام طور پر مقبول نہیں ہو پائے کیونکہ یہ نامعقولی نظریہ ہے, عقل میں آنے والا نظریہ نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں اس نظریے کا. اور دوسرا نظریہ یہ ہے دنیا کے اندر خدا کو لے کر کہ خدا کا وجود تو ہے لیکن خدا کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی بہت سے خدا ہیں, یعنی شرک کا نظریہ. یہ نظریہ عیسائیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے عقیدہ تثلیث کی شکل میں. قرآن کریم جا کر اٹھائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ خدا کا قائل تھے, اس کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی خدا سمجھتے تھے, چاند کو بھی خدا سمجھتے تھے, ستاروں کو بھی خدا. پورا واقعہ ہے نا, کہا تمہارا خدا کون ہے, کہا یہ سورج ہے. جب سورج ڈوب گیا ابراہیم السلام نے کہا یہ تو ڈوب گیا, کہا نہیں. چاند جب نکلا کہا چاند خدا ہے. جب چاند ڈوب گیا کہا ستارے جو آسمان پہ وہ ہمارے خدا ہے. اپنے ہاتھوں سے بت بنایا, کہا یہ ہمارا خدا ہے. تو خدا کے ساتھ دوسرے کو بھی خدا کے برابر ملا کر کھڑا کرنا یہ نظریہ شرک ہے. ایک نظریہ دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگ 3 کروڑ خداؤں کی پوجا کرتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے جس سے بھی ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا وہ ان کا خدا ہے, اور جس کے ذریعے بھی یہ کسی قسم کے نقصان سے بچے یہ ان کا خدا ہے. آپ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, تھوڑا سا آپ ہیلپ کر دیجئے, ان کا کہیں گے آپ ہمارا خدا ہے. کیا کہیں گے آپ بھگوان کی شکل میں یہاں پر اوتار کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے. یہ نظریہ شرک ہے. اس کو قرآن کریم نے جا بجا اس کو رد کیا, کہا نہیں خدا ایک ہے, واحد ہے, یکتا ہے, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کے برابر نہیں ہے, کسی کو ویسا پاور ویسی طاقت نہیں ہے. بلکہ مشرکین کی بے چینی کو قرآن کریم نے ایک عجیب آیت کے اندر ایک عجیب مثال دے کر پیش کیا. دیکھو ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون. ایک شخص ایسا ہے جس کے چند مالک ہیں. ایک نوکر ہے آپ کی دکان میں کام کرنے والا, اس پر حکومت آپ بھی چلاتے ہیں, آپ کا بیٹا بھی چلاتا ہے, آپ کا بھائی بھی چلاتا ہے. اب بتائیے وہ جو بیچارہ نوکر ہے پریشان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ باپ کچھ بول رہا ہوتا ہے, بھائی کچھ بول رہا ہوتا ہے, بیٹا کچھ بول رہا ہوتا ہے. اور ایک شخص ہے جو صرف ایک شخص کی ملکیت میں ہے, اس کا صرف ایک مالک ہے, بس ایک باس ہے, اسی کے کہنے پہ وہ کام کرتا. بتائیے یہ سکون سے رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جس کے چند مالک ہیں اور آپس میں مالکوں میں کھینچ تان بھی ہے تو گھر کی ماں کچھ کہے گی, بہو کچھ کہے گی اس کو, اب وہ پریشان رہے گی. لیکن ایک ہی مالک ہے, گھر میں چلتی ایک ہی کی ہے, یا آفس میں ایک ہی چلتی ہے, کاروبار میں دکان میں ایک ہی آدمی کی چلتی ہے, ایک ہی مالک ہے, تو وہ آدمی پریشان ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک مالک ہے, وہ جو کہتا ہے کام کرو تو کام کرنا ہے, کہتا ہے چھٹی کرو تو چھٹی کرنی ہے. بتائیے دونوں میں پریشان کون رہتا ہے؟ اس کے چند مالک. قرآن نے کہا الحمدللہ, پوری بات واضح ہو گئی. غور کر لو, ایک وہ شخص جس کے چند خدا ہیں, ایک خدا کہے گا یہ کام کرو, دوسرا خدا کہے گا یہ کام مت کرو. بتائیے چند خداؤں کے چکر میں وہ پریشان رہے گا نہیں رہے گا؟ لیکن جس کی نظر کے سامنے صرف ایک خدا ہے, ایک خدا کو ماننا کہیں پریشان رہے گا؟ اس کا خدا جو کہتا ہے وہی وہ کرے گا. اس کا خدا جن چیزوں سے اس کو روکتا ہے انہی چیزوں سے وہ روکے گا. یہ قرآن نے کہا بل اکثرهم لا یعلمون. حقیقت یہ کہ اتنی صاف واضح طور پر بات واضح ہو جانے کے بعد بھی اکثر لوگ جانتے نہیں. لہذا دوسرا نظریہ جو شرک کا ہے اس کو رد قرآن کریم نے کیا. عقلی طور پر بھی اس کی رد ہوتی ہے, لاجیکلی بھی یہ بات غلط ہے, اور قرآن کریم نے بالکل صاف صاف کہا کہ دیکھو کسی بھی طرح کی شرک کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اللہ نے شرک سب سے زیادہ قرآن کریم آیت اٹھا کر دے دیکھیں گے آپ تو شرک کی نفی کی گئی ہے. اور تیسرا نظریہ وحدانیت کا جو اسلام پیش کرتا ہے, ایک خدا کے ہونے کا, تمام تر صفات اسی کے لیے ثابت کرنے کا, کسی کو بھی اس کے برابر لا کر کھڑا نہیں کرنے کا, بلکہ یہ تصور دینے کا کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رزق دیتا ہے, وہی اولاد دیتا ہے, وہی بیماری سے شفا دیتا ہے, وہی پریشانیوں سے گزارتا ہے, وہی بارش برساتا ہے, وہی سورج کو نکالتا ہے, وہی رات اور دن کے اندر تبدیلی کرتا ہے, وہی کبھی رات کو بڑھاتا ہے کبھی دن کو چھوٹا کرتا ہے, وہی کبھی دھوپ کبھی بادل کی شکل میں آسمان پر طرح طرح کے مناظر ہمیں اور آپ کو دکھلاتا ہے. یہ تصور ہے اسلام کا. اسلام نے تصور پیش کیا, اس کے ساتھ شرک کی گنجائش نہیں ہے. اب ہم اور آپ جو یوگا کی شکل میں جو پورا عمل کر رہے ہیں وہ عمل بھی شرکیہ ہے, ایک مذہبی عمل ہے, اس کو آپ ورزش نہ جانیں. یہ الگ بات ہے کہ ورزش مشترک, میں نے کیا کہا آپ کو, نماز الگ بات ہے کہ ورزش میں بھی وہ کام کیا جاتا ہے جو نماز کے اندر کی جاتی ہے, لیکن نماز ورزش نہیں ہے, نماز ایک عبادت. اسی طریقے سے یوگا کی حیثیت صرف ایک ورزش کی نہیں ہے, بلکہ میں نے کہا نا کرتے ہیں خاص رخ کی طرف, جو اس کے اندر اشلوک پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اشلوک تمام تر شرکیہ ہوتی ہے, جس سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آتما پرماتما میں حلول کر رہا ہے. اس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں, کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر بالکل تحلیل ہو جانا, بالکل رچ بس جانا, یہ عقیدہ تحلیل.
یہ ہے عقیدہ تناسخ، یہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر. پھر آخری میں سورج کے سامنے نمسکار کرتے ہیں، اور ہم نے کہا آپ کو قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو. لہذا ہم اور آپ یوگا ڈے نہیں منا سکتے ہیں اسلامی نظریے کے حساب سے. ہم اور آپ سورج کے سامنے نمسکار نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بنیادی اسلام کے بنیادی عقیدے پر چوٹ ہے. اس سے آپ کو بچنا اور بچانا ہے. اب آپ کہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا، ہمارے بچے کل اسکول جائیں گے، سارا پروگرام ہوگا وہ بھی اٹینڈ کریں گے، کیا ہے اس کا علاج؟ بتائیے آپ، اس کا حل کیا ہے؟ کہ آپ کے بچے ایسے اسکول میں جا رہے ہیں جہاں یہ پورا پروگرام کل منعقد ہوگا اور ان کو بھی اس کے اندر شریک ہونا ہوگا، کیا ہے حل اس کا؟ بتائیے آپ کو سوچنا ہوگا نا بھائی کہ آپ کے بچے ایسے اسکول میں کیوں جا رہے ہیں جہاں اس طرح کا کام ہو رہا ہے. آپ بولیں گے ہمارے پاس ایسا اسکول نہیں، تو بنائیے اسکول. کس نے روکا ہے آپ کو؟ یا آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے والے لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھے ٹیچرز نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھی صلاحیتوں کے نوجوان بچے نہیں ہیں کیا آپ کے پاس ایسے بچے نہیں ہیں جن کو سائنس کے اندر مہارت ہے، یا جن کو میتھمیٹکس کے اندر مہارت ہے، یا جن کو سائیکولوجی کے اندر مہارت ہے، یا جن کو فزیکل تمام علوم کے اندر مہارت ہے؟ یہ نہیں ہے. آپ کے پاس تمام تر صلاحیتیں ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو یکجا کیجئے. جس کے پاس علم اس کے علم سے کام لیجیے، جس کے پاس پیسہ اس کے پیسے سے کام لیجیے، جس کے پاس زمین اس کے زمین سے کام لیجیے، جس کے پاس دماغ اس کے دماغ سے کام لیجیے، اور اپنے ادارے بنائیے. آپ کو اس ملک کے اندر اپنا ادارہ بنانے سے کسی قانون نے روکا ہے کیا؟ بتائیے آپ مجھے. نہیں روکا ہے. تو ایک تو کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنا اسکول بنانا ہوگا، اپنے ادارے بنانے ہوں گے، اپنی یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوں گی، تاکہ آپ اسلامی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کے قانون پر عمل کریں اور اپنی زندگی گزاریں. اور دوسرا کام یہ کہ آپ کو اپنے بچوں کے اندر توحید بالکل اس کی ایک ایک سمجھ لیجیے جسم کے ایک ایک اعضاء کے اندر بالکل داخل کر دینا ہوگا. عقیدہ وحدانیت کو بالکل اس بچے کو اس رنگ کے اندر رنگ دینا ہونا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے. تو پورے مکمل طریقے سے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہوگا. اس کے لیے آپ کو بتلانا ہوگا بیٹا اسلام کس مذہب کا نام ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، ہم کیوں کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم رسول کی رسالت کا کیوں اقرار کرتے ہیں، پاس بعد الموت کیوں ضروری ہے. دوبارہ زندگی کے بہت سے مذہب کے ماننے والے لوگ قائل نہیں ہیں، اسلام کا نظریہ پیش کرتا نہیں دوبارہ زندہ ہونا. میں نے بھی آپ کو بتلایا کہ یہ زندگی سب سے بڑی دلیل ہے دوبارہ کی زندگی کی، ورنہ انصاف نہیں ہوگا. اگر رزلٹ ڈے نہ ہو تو پھر کوئی انصافی نہیں، جو جیسے چاہے زندگی گزارے. اسلام نے کہا نہیں، یہ زندگی جیسے گزارو گے اسی کے اعتبار سے اگلی زندگی ملے گی تمہیں. اگر یہ زندگی میں رضا کے مطابق گزارو گے تو اگلی زندگی میں آرام ہی آرام ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. اور یہ زندگی اگر میری رضا کے خلاف گزارو گے تو اگلی زندگی میں تمہیں نقصان ہی نقصان اٹھانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ جانیے سمجھیے. اسلام میں عقیدہ توحید رسالت اور آخرت کی کتنی اہمیت ہے اور شرک سے کتنی نفی کی. ہر نبی نے، آپ یقین نہیں جانیں گے، ہر نبی نے موت سے پہلے اپنی اولاد سے یہی پوچھا، یہ بتاؤ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میرے مرنے کے بعد پھر تم اس شرک کے گڑھے میں جا کر گر پڑو گے جس سے میں نے تمہیں نکالا. اور ہر نبی کی تعلیمات اٹھا دی. ہر نبی نے اپنے قوم کا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا عبادت کس کی کرنی ہے تمہیں؟ اللہ کی. جھکنا کس کے سامنے؟ اللہ کے. اب جس ملک میں رہتے اس کا کلچر اس کی تہذیب اپناتے چلے جائیے گا تو آپ کی آنے والی نسل صرف نام کی مسلمان باقی رہ جائے گی. جیسے آج کی دنیا میں عیسائی خاص طور پر صرف نام کے عیسائی ہیں، صرف ایک کام کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے کہ جا کے چرچ میں شادی کرتے ہیں، اس کے علاوہ پوری زندگی ان کی خواہشات کی پیروکار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواہشات کی تکمیل کے لیے مذہب سے آزادی لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کیونکہ مذہب آپ کو آپ کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنے دے گی، بلکہ خواہشات کی تکمیل کے راستہ اس نے کہا نہیں. جب خواہش تکمیل کرنی نکاح کرنا ہے تو کیا ضروری ہے نکاح مخالف جنس سے ہی کی جائے؟ ایک جنس مرد مرد سے نکاح کر لے، بھائی خواہشی کی تکمیل کرنی ہے نا، ضرورتیں پوری کرنی ہے، ضرورت مرد کا مرد سے پوری ہو جائے گا. یہ تصور دنیا نے پیش کیا، عیسائیوں نے پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. مذہب آپ کو کہے کہ نہیں خواہشات کی تکمیل ضروری ہے لیکن اس کے لیے ایک راستہ انہیں بتایا ہے، خواہشات کی تکمیل کا راستہ بتلایا ہے، تم آزاد نہیں ہو سکتے ہو. اور یہ مذہب سے جو لوگ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، مذہب سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے ہمیں چاہیے مال، ہم جیسے چاہے ویسے کمائیں، حرام ہو یا
حلال راستہ اور بس مال چاہیے، مال کمانے سے مطلب ہے نا بھائی. تو سود میں اور لون میں اور آپ کے کیا نام ہے جوا میں، اس میں آسانی سے زیادہ مال کما لیتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں، مال کمانا ضروری ہے لیکن اس کے لیے تمہیں حلال طریقہ اپنانا ہوگا. مذہب جو ہے وہ آپ کے اندر کچھ پابندی کی، کسی کو بھی آپ اپنی اولاد کو آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیں گے تو برباد ہو جائے گا. تو پھر خدا جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا وہ ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کے سلسلے میں کیسے آزاد چھوڑ سکتا ہے؟ اس خدا کو تو ہم سے اور آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا اپنی مخلوق سے. آپ کسی کو بناتے ہیں، آپ کی اولاد آتی ہے دنیا کے اندر، بظاہر آپ کا کوئی بھی اس کے اندر دخل نہیں ہے، تھوڑا موڑا آپ کا دخل ہے، ورنہ پورا جو پروسیس ہو رہا ہے ایک بچے کی پیدائش کا 8-9 مہینے پیٹ کے اندر، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کیا آپ لگاتے ہیں بتائیے؟ لیکن جب وہ بچہ آتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے کہ میرا بچہ ہے. تو جو خدا جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اس کا مخلوق ہے نا ہم، اور آپ اس کی مخلوق ہے، تو وہ کیسے ہمیں یوں ہی چھوڑ سکتا ہے؟ ہمیں اس نے یوں ہی نہیں چھوڑا، ورنہ تو ہم بربادی کے دہانے پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے. اور یہی ہوا جن قوموں نے مذہب کے ہار کو اپنے گلے سے نکال کر پھینکا اور خواہشات کے پیچھے چلے، وہ بربادی کے دہانے پر ہیں. ان کے یہاں آج حال یہ ہے کہ ان کے اسکولوں میں جو فارم بھرا جاتا ہے اس میں ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، باپ کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے آزاد ہے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے، صرف ماں کی تخصیص ہے کہ میں فلاں کے رحم سے آیا ہوں دنیا کے اندر. نطفہ کس کا اس کا علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خواہشات کی تکمیل ہم آزاد تھے، ہم نے نکاح کا راستہ نہیں اپنایا، دوسرے سارے راستے اپنائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مذہب کے پیروکار بن کر زندگی گزاری گا تو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی تو اسی کی بنیاد پر ہے. قرآن نے صاف صاف اس کا اعلان کر دیا ہے کہ کوئی اگر شرک لے کر آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آؤ گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. شرک سے بچانا ضروری ہے. اس ملک کے اندر خاص ایجنڈے کے تحت ایک برہمن مذہبی پورا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے سب لوگ اسی نظریے میں بس جائیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزاری. اسی لیے ان تمام چیزوں کو، ان کلچروں کو دن بدن فروغ دیا جا رہا ہے. فروغ دینے کا سب سے بہترین ذریعہ اسکول ہے، کالج. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر ایک کا بچہ آتا ہے. اب یا تو آپ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اتنا توحید بھر دیجئے کہ زندگی کی کسی موڑ پر وہ شرک کا شکار نہ ہو، یا یہ آپ خود اپنا ایسے ادارے قائم کیجئے جہاں شرک کی بو بھی دور دور تک محسوس نہ ہو.